سبھی ناظرین کی خدمت میں محمد خورشید خان کا پیار بھرا آداب۔ دوستوں اور بہنوں بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شکست ناول کا مختصر خلاصہ۔ یہ ناول کرشن چندر کا لکھا ہوا ہے جو 1943 میں شائع ہوا۔ کرشن چندر کا یہ سب سے پہلا ناول ہے۔ خلاصہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے تھے کہ کرشن چندر چوپڑا آپ کا اصل نام اور قلمی نام، یعنی جس نام سے آپ لکھتے تھے وہ نام ہے آپ کا کرشن چندر۔ 26 نومبر 2013 کو بھرت پور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام گوری شنکر جو پیشے سے ڈاکٹر تھے، والدہ کا نام امر دیوی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم میٹرک ہائی اسکول پونچھ کشمیر سے حاصل کی۔ آپ کا پہلا مضمون پروفیسر بلیکی ہے۔ آپ نے سب سے پہلا ناول لکھا شکست، جو آج آپ کا لیے خلاصہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ناول لکھا 1952 میں جب کھیت جاگے۔ اس طرح انہوں نے ناولوں کی قطار لگا دی اور لگ بھگ 47 ناول چھوٹے بڑے لکھے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اور ان کا ہم ایک آدھ اور ناول بتا دیتے ہیں کہ دل کی وادیاں سو گئیں آپ کا مشہور ناول ہے، آسمان روشن ہے، ایک عورت ہزار دیوانے، اور سڑک واپس جاتی ہے وغیرہ آپ کے ناول مشہور ہیں۔ شکست کرشن چندر کا پہلا ناول ہے۔ شکست کرشن چندر نے 1942 میں لکھا اور 1943 میں ساقی بک ڈپو دلی سے پہلی بار شائع ہوا۔ کرشن چندر نے اس ناول کو شاہد احمد دہلوی کے لیے کشمیر جا کر خلق کیا تھا، یعنی لکھا تھا۔ شکست میں دو کہانیاں ایک دوسرے کے متوازی چلتی ہیں۔ ایک طرف شیام اور ونتی ہیں۔ شیام ونتی سے محبت کرتا ہے اور ونتی بھی اس پر جان چھڑکتی ہے، لیکن جب شیام کے والدین اس کی رضامندی کے بغیر کسی اور لڑکی سے اس کی شادی طے کر دیتے ہیں تو وہ تسلیم کر لیتا ہے اور کچھ کہتا نہیں ہے۔ پھر ونتی کی شادی جب زور زبردستی سے ایک مجہول سے لڑکے کے درگا داس سے کر دی جاتی ہے تو بھی وہ کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ ادھر ونتی جب شیام کی شادی کی خبر سنتی ہے تو اس صدمے کی تاب نہ لا کر ایک بے بس و زخم خوردہ عورت کی طرح جان دے دیتی ہے۔ دوسری طرف اس ناول میں چندر اور موہن سنگھ کی داستان محبت ہے۔ چندرا کو اپنے اچھوت پن اور غربت کا احساس ہے، لیکن وہ اپنی باطنی توانائی سے اس احساس پر قابو پا لیتی ہے، جبکہ موہن سنگھ ایک آسودہ حال گھرانے کا راجپوت نوجوان ہے۔ چندرا خوب جانتی ہے کہ گاؤں والوں کو ان کی محبت ایک آنکھ نہیں بھاتی اور وہ کبھی اسے پنپنے نہیں دیں گے۔ اسے یہ بھی خدشہ ہے کہ اس کی ماں بھی ان کی محبت کی مخالفت کرے گی، لیکن وہ بڑے دل والی ہے۔ وہ نہ گاؤں والوں کے سامنے جھکتی ہے، نہ اپنی ماں کو خاطر میں لاتی ہے، اور نہ ہی سماج کے ٹھیکیدار پنڈت سوروپ کشن کی پرواہ کرتی ہے، بلکہ جب اسے موہن سنگھ کی محبت کے استحکام پر شک ہوتا ہے تو وہ اسے بھی اپنے مخصوص انداز میں دو ٹوک کہہ دیتی ہے: میرے لیے تم ہی سب کچھ ہو، لیکن یاد رکھو اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو میں تمہارا گلا اپنے ہاتھ سے گھونٹ دوں گی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہے۔ پھر شیام جب چندرا سے اس کی ماں اور گاؤں والوں کی مخالفت کی بات کرتا ہے تو وہ چمک کر کہتی ہے: میری ماں کی آپ فکر نہ کریں، اس سے میں خود نمٹ لوں گی۔ جگ ہنسائی کی میں پرواہ نہیں کرتی، اور پنڈت سوروپ کشن بولے گا تو میں اس کا منہ جھلس دوں گی۔ یہ پیراگراف ہے اس ناول کا، تو اس کو آپ یاد رکھیے گا، یہ ایگزام میں آ بھی سکتا ہے۔
لیکن چندرا کو اس وقت اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے اور اس کا حوصلہ اس وقت پست ہو جاتا ہے جب موہن سنگھ چندرا کی بے عزتی بدلہ لینے کے لیے کشن پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہسپتال میں موہن سنگھ پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں اور چندرا کو اس سے ملاقات کرنے سے روک دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چندرا کی محبت میں اتنا دم ہے کہ موہن سنگھ کی خبر رکھنے کے لیے ہسپتال کی چار دیواری میں اپنے شب و روز گزار دیتی ہے۔ موہن سنگھ کی جب موت ہو جاتی ہے تو چندرا اس کی جان کے صدمے کی تاب نہ لا کر ذہنی توازن کھو دیتی ہے۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ کرشن چندر کا انتقال ہوا تھا 8 مارچ 1977 کو۔ یہ آپ یاد رکھیے، کیونکہ انتقال اور پیدائش کی دونوں تاریخیں اکثر آتی رہتی ہیں۔ 1945 میں کرشن چندر نے ایک یادگار رپورتاژ پودے کے عنوان سے لکھا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ رشید احمد صدیقی کی بڑی بیٹی سلمیٰ صدیقی سے آپ نے شادی کی 1953 میں۔ جب ان کی ملاقات سلمیٰ صدیقی سے ہوئی تو 1968 میں سلمیٰ صدیقی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے لگے۔ اپنی بیوی بچوں کو بھی کفالت کرتے رہے جو پہلی بیوی سے تھے۔ شخص کے مرکزی کردار ہیں شیام، بنتی، موہن سنگھ اور چندرا، اور بنتی کی ماں چھایا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ایک مختصر سا ناول کا خلاصہ، کرشن چندر کا شکست۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔